السلام علیکم۔ ریسنٹلی پاکستان کے اندر جو سیاسی ہوا گرم ہے اس کے اندر ایک خاص طبقہ ہے جو اپنے سے اختلاف کو ملک دشمنی سے تعبیر کر رہا ہے اور خود کو حق پرستی پر قائم اور دائم کہنے پر بضد ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے متعلق ایک ویڈیو بنائی جائے اور یہ بات ثابت کی جائے اور یہ بات باور کروائی جائے کہ اختلاف کیوں ضروری ہے اور اختلاف رائے جو ہے وہ کتنا اہم ہے اور اس کا حسن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات مقبول ہے اور ایک بھی بات متروک نہیں۔ ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا کے ہر انسان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تمتع کے معاملے پر اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جنگ جمل، جنگ صفین میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مختلف آراء رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عالف شفق اپنی کتاب ہاؤ ٹو اسٹے سین ان این ایج آف ڈویژن میں لکھتی ہے کہ ہیومنز لرن تھرو ڈفرینسز، سوسائٹی گروز اینڈ چینجز ایٹ دا مارجنز۔ جب کوئی مختلف آراء رکھے گا ہی نہیں، جب کوئی مختلف سوچ رکھے گا ہی نہیں تو ڈسینٹ کہاں سے کریٹ ہوگا؟ جب ڈسینٹ کریٹ نہیں ہوگا تو کوئی سوچنے کی کوشش کیوں کرے گا مختلف؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ڈسینٹ اور اختلاف رائے ہی انسانی ارتقاء اور بقا کا واحد ضامن ذریعہ ہے۔ لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ جب بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ میں حق پر ہوں اور میرے سے اختلاف جو ہے وہ ملک دشمنی کے برابر ہے، تو یہ بڑی ہی تفتیش کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے فالوور جو ہیں وہ کسی کو مختلف رائے رکھنے پر آمادہ نہیں ہوں گے اور مارنے اور مرنے پر تل آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ایسا شخص غیر معمولی طاقت کا احاطہ کر لیتا ہے اور پھر وہ ملک و زمین میں جو چاہے کرتا پھرے گا، اس کی پالیسیز کو اور اس کے باتوں کو کوئی بھی کرٹیسائز نہیں کر سکے گا اور ان سے اختلاف نہیں رکھ سکے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے جادو ناتھ سرکار نے کہا تھا کہ یہ بات جو تھی مغل جو تھے ان کے بھی ڈیکلائن کی وجہ بنی کہ ان کے ہاں کرٹیسائز کرنے کا، اپوزیشن کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی مغلوں کی حکومت کے خلاف جو بھی بولتا تھا تو وہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ریبیل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کرٹیسزم کا جب کوئی ہوگا ہی نہیں سسٹم تو پھر ہر بات ریبیل اور ملک خلاف ملک دشمنی اور غداری کے برابر سمجھی جائے گی۔ ایسا شخص اپنی غلطیوں سے کبھی نہیں سیکھتا، نہ ہی وہ کبھی ایولیوشن کے پروسیس میں انوالو ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی کارکردگی پر کبھی بات نہیں کرے گا، بلکہ ایک ایسا ایشو جس کا اس کی کارکردگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو اٹھائے گا اور اس کے ساتھ ملک کی سلامتی کو جوڑ دے گا۔ ملک کی سلامتی کو جوڑ کر لوگوں کو کبھی بھی بھڑکا سکتا ہے، کبھی بھی بھڑکا دے گا، اور جب لوگ بھڑک اٹھیں گے اور خون خرابہ ہوگا تب وہ اپنی بات کو ثابت کرے گا کہ حق کو ہمیشہ قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کے فالوورز نے قربانی دے کر حق کو قائم و دائم رکھا اور زندہ رکھا، بجائے اس کے کہ وہ پرامن طریقے سے اپنی بات دنیا کے سامنے پہنچاتا یا لوگوں کے سامنے پہنچاتا، کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کرتا جو وہ سمجھ رہا ہے، وہ ان حربوں پر اتر آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہٹلر نے بھی کیا تھا، اس کے اوپر 40+ سوسائڈل اٹیکس ہوئے تھے، جن کے بعد ہر اٹیک کے بعد اس کو یہ لگتا تھا کہ میں حق پر قائم ہوں، میں حق پر قائم ہوں کیونکہ میں ہمیشہ بچ جاتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میرا کوئی ڈیوائن مشن ہے جو پورا کرنا ہے اور جو میں کر رہا ہوں وہ حق ہے، تبھی تو میں ہمیشہ بچ جاتا ہوں۔ تو یہ تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا، ایسا بہت دفعہ ہوتا رہا ہے۔ فاطمہ جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کو غدار کہہ کر الیکشن میں ہروایا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش بنانے والا ہے، فاؤنڈر آف بنگلہ دیش ہے، بنگلہ بندھو کہتے ہیں جس کو، بنگلہ دیش میں آج بھی موسٹ پاپولر بنگالی ان دا ورلڈ ہے، ربندر ناتھ ٹیگور کو بھی کراس کر چکے ہیں، ان کو بھی غدار کہہ کر مارا گیا۔ تو کسی کو بھی کسی وقت بھی کوئی بھی غدار کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو جو بات پتہ کی ہے وہ یہ ہے کہ اٹس ایزی ٹو فول پیپل دین ٹو ٹیل دیم دیٹ دے آر بینگ فولڈ۔ تو پڑھیں، آبزرو کریں اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون کس طرح اور کس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بینگ نیوٹرل اور بائسڈ کی۔
انسانوں کے متعلق جب یہ بات آپ کرتے ہیں تب تو آپ کی بات معقول لگتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنی سوچ کی بساط کے تحت وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، اس کے مطابق ہی پھر وہ صحیح کا ساتھ دیتے ہیں اور غلط کا ساتھ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولو العلم قائم بالقسط، کہ لوگوں کے پاس جب علم آ جاتا ہے تو وہ عدل پر قائم ہو جاتے ہیں، اپنی عقلی بساط کے تحت خود وہ آبزرو کرتے ہیں، اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، پھر وہ صحیح کا ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اداروں کو اس میں گھسیٹ لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادارے بھی جو ہے نیوٹرل نہیں ہو سکتے، وہ بھی کسی نہ کسی کا ساتھ دیں کیونکہ جانور ہی صرف نیوٹرل ہوتے ہیں اور کوئی نیوٹرل نہیں ہو سکتا، تو یہ صریحاً غلط بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ادارے جو ہیں وہ آزاد شخص نہیں ہوتے، وہ ایک لا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن جس کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق اشتیاق احمد صاحب جو ہیں دا گیریزن اسٹیٹ آف پاکستان جنہوں نے لکھی، اس میں وہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل لبرلزم از ایکول ٹو انارکی۔ انسٹیٹیوشنل لبرلزم کا مطلب یہ ہے کہ جب انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اتنے لبرل ہو جائیں کہ وہ اپنی منمانی کرنے لگ جائیں تو وہ انارکی پھیلاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ لبرل ہو جائیں اس حد تک کہ حق کا ساتھ دینا شروع کر دیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو فالو نہ کریں، تو یہ انارکی کی طرف لے کر جائیں گے آپ۔ Institutions are bound by laws and regulations. When they are saying that they are neutral, they are actually trying to convey you that they will follow their constitutional duty only and they will not participate in any personal or political gain of anybody. اگر کوئی ادارہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو چکا ہے تو آپ اس کو پریزیڈنٹ سیٹ کروائیں، آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ ٹھیک ہے اگر تم آج میری ہیلپ نہیں کر رہے تو کل میں تمہیں کسی اور کی بھی ہیلپ نہیں کرنے دوں گا۔ انسٹیٹیوشنز کے بارے میں جو رائے ہے، میں اپنی رائے نہیں دیتا، میں کسی اور صاحب کی رائے بھی نہیں دیتا، میں اس صاحب کی رائے دیتا ہوں جو ہم سب میں سے بہتر ہیں پاکستان کے تناظر میں، قائد اعظم محمد علی جناح۔ ان کے متعلق اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کس طرح کے ہونے چاہیے۔ الہان نیاز صاحب اپنے آرٹیکل ہے ایک جناح آن گورننس میں کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ سرونٹ ہیں، جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے اندر 3 کوالٹیز ہونی چاہیے۔ ایک، لوئلٹی ٹورڈ اسٹیٹ، نیوٹرلٹی ٹورڈز امپلیمنٹیشن آف پالیسیز اینڈ آنیسٹ ایڈوائس ٹو ایچ ادر اینڈ دا گورنمنٹ۔ یہ 3 کوالٹیز ہیں جو ایک سول سرونٹ میں ہونی چاہیے، جو ایک سول ادارے میں ہونی چاہیے، ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں ہونی چاہیے۔ نیوٹرلٹی ٹورڈز امپلیمنٹیشن آف پالیسیز، اے پولیٹیکلنیس۔ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں پاکستان کا مطلب کیا چیپٹر ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں، پیج نمبر 178 ہے شاید، اس میں لکھتے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ اڑیسہ کے وہ ڈپٹی سیکرٹری تھے اسٹیٹ ہوم ڈپارٹمنٹ کے، تب ان کے ہاتھ ایک سرکولر ہاتھ لگا ان کے کانگریس کا، جس میں مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کا پلان تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اٹھا کے وہ قائد اعظم کے پاس لے گئے، اینڈ کین یو بلیو قائد اعظم کے پہلے الفاظ کیا تھے جو قدرت اللہ شہاب کوٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دس از بریچ آف ٹرسٹ۔ یہ وہ الفاظ تھے جو قائد اعظم نے قدرت اللہ شہاب کو کہے، حالانکہ قائد اعظم واز دا اونلی ہوپ فار مسلمس ان سب کانٹیننٹ۔ 1946 کی بات ہے اور قائد اعظم قدرت اللہ شہاب کو کہہ رہے ہیں کہ بینگ اے سول سرونٹ دس از بریچ آف ٹرسٹ، اور جاتے ہوئے قائد اعظم نے ان کو جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ بوائے ڈونٹ ڈو دیٹ اگین۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان بنایا، ٹھیک ہے۔ 1946 میں مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی پلان بن رہے تھے ان کی بات ہو رہی ہے، وہ شخص تب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دس از بریچ آف ٹرسٹ، اور آپ کہتے ہیں کہ ادارے نیوٹرل نہیں ہو سکتے، صرف جانور نیوٹرل ہو سکتے ہیں۔ آپ اداروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کے موسٹ سیکرڈ لا کانسٹیٹیوشن کو بریچ کریں، آپ کا ساتھ دیں، آپ عوام کو انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ کے خلاف بدظن کر رہے ہیں۔ یہ کس قسم کی حق پرستی ہے؟ یہ کس قسم کی محب الوطنی ہے؟ ان کا جواب میرے خیال میں آپ لوگ بہتر دے سکتے ہیں مجھ سے۔ میرے پاس جتنا سوچ بچار کرنے کی صلاحیت تھی اس کے مطابق میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ حب الوطنی نہیں ہے، یہ کسی قسم کی حق پرستی نہیں ہے۔